فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، مصنف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 82، دوسرا باب عرفانی تعلیمات میں انحرافات، گوشہ نشینی ایک غلط اور باطل نظریہ۔ عرفان میں پیدا ہونے والے بڑے انحرافات میں جو حسن بصری جیسے لوگوں کی طرف سے پیدا ہوا، اور عثمان بن مظعون بھی ابتدا میں ایسی غلط سوچ رکھتے تھے، یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرفان کا مطلب زندگی سے ہاتھ دھونا، لوگوں اور معاشرے سے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت اور ذکر میں مصروف رہنا ہے۔ ان لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی تقرب ذات اقدس حق کی طرف توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے، اور انسان جتنا خدا کی طرف قلبی توجہ رکھے گا اتنا ہی قرب الہی حاصل کر لے گا۔ لہٰذا اللہ سے قریب تر ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا اور لوگوں سے دوری اختیار کرے اور اپنے ذہن کو ہر اس چیز کی طرف متوجہ ہونے سے روکے جس سے وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت اور ذکر الہی کرتا رہے، تاکہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے مکمل توجہ اور اس کے نتیجے میں خدا کا مکمل تقرب اسے حاصل ہو جائے۔ ان لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے قرب الہی ضرور حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ قلب کے اس پہلو سے متعلق ہے جس کا کام توجہ دینا ہے، اور انسان کا پورا وجود صرف اسی کام کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ قرب الہی سے متعلق کلی اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ یہ بندگی کے سائے میں حاصل ہو جاتا ہے، اور بندگی انسان کے پورے وجود پر محیط ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جسم کے ہر حصے کی بندگی علیحدہ اور مخصوص ہے۔ بندگی کے آثار انسان کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں میں بھی نمایاں ہونے چاہیے، اور اس کے دل میں بھی۔ یہ بات درست ہے کہ دل کی عبادت اور بندگی ہمیشہ خدا کو یاد کرنے سے ہی عبارت ہے، لیکن انسان کا وجود صرف دل تک محدود نہیں ہے، اور نہ ہی دل کا کام صرف اور صرف یاد ہے اور توجہ کرنا ہے۔ دل، ایمان، جذبات، محبت، نفرت اور بہت سی دیگر چیزوں کا مقام بھی ہے۔ توجہ صرف دل کا ایک پہلو اور ایک کام ہے، البتہ دل کا یہ کردار بہت اہم ہے اور دیگر عبادات کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہر عبادت کی قدر و قیمت کا انحصار اس میں پائے جانے والے خلوص اور قلبی توجہ پر ہے۔ لیکن یہ ایسی توجہ ہونی چاہیے کہ جسم کے دوسرے اعضاء بھی اس کے دائرۂ اثر میں آ جائیں۔ ایسا نہیں کہ قلبی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ دیکھے، کچھ نہ سنے، اور اپنے ذہن کو بھی کسی بھی چیز کی طرف متوجہ نہ کرے، اور اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان بند کر کے گوشے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جائے۔ البتہ اسلامی روایات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات اور سنت کے مطابق اگر انسان رات کے اس پہر جب سب لوگ آرام کر رہے ہیں نیند سے اٹھے، اپنے وقت کا کچھ حصہ عبادت اور ذکر الہی کے لیے مختص کرے تو یہ بہت ہی اچھا اور نیک عمل ہے، لیکن شرط ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے واجبات اور فرائض میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کسی کو واقعاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بڑی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اپنی نیند اور آرام کو چھوڑ کر اٹھے اور نماز پڑھے اور سجدے میں جائے، اور اس حالت میں تمام چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنے دل کو صرف خدا کی طرف متوجہ کرے۔ اس کے بعد یہ غور کیا جانا چاہیے کہ اگرچہ عبادت اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں رات گزارنا، خدا سے ارتباط قائم کرنا اور خالق کائنات کی طرف متوجہ ہونے کے بہترین طریقوں میں سے ہے،
لیکن انسان کی پوری زندگی اور ذمہ داریاں صرف اسی عمل تک محدود نہیں ہیں۔ اسلام یہ ہرگز نہیں کہتا کہ پوری رات عبادت کے لیے جاگتے رہو اور پھر صبح سے شام تک آرام سے لیٹے رہو۔ اگر ایسا ہے تو انسان کو علم کس وقت حاصل کرنا چاہیے؟ جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو کب انجام دے؟ زندگی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے حصول رزق حلال یا غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا کیا ہوگا؟ کیا عرفان کا مطلب یہی ہے کہ رات کو صبح تک عبادت کی جائے اور صبح سے شام تک سو کر اس بات پر خوش رہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ اگر یہ بھی فرض کیا جائے کہ انسان ایسا رویہ اختیار کر کے گناہوں سے بچنے میں کامیاب بھی ہو جائے، لیکن کیا اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف گناہ نہ کرنا کوئی فضیلت ہے؟ جو لوگ تصوف میں اس طرح کے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے مسلکی عقیدے کے مطابق یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ چند دنوں تک اس طریقے سے عبادت بجا لانا اور گناہوں سے دوری کر کے انسان واصل باللہ ہو جاتا ہے اور ایک کامل انسان کی حیثیت سے حق اور حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی ذمہ داری کا پابند نہیں سمجھتا۔ کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ اگر مسئلہ اتنا ہی آسان اور سادہ ہوتا تو پھر تمام انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہم السلام جو خود ہم سے بہتر دین سے واقف تھے، کیوں تمام مشکلات کو برداشت کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں چلے گئے جہاں آپ کے اہل بیت اور اصحاب کو قتل اور اسیر کیا گیا؟ کیا کسی گوشے میں بیٹھ کر عبادت اور ذکر الہی میں مشغول نہیں ہو سکتے تھے؟ پھر حضرت نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام کی زندگی اور سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمال اور حق تک پہنچنے کا راستہ یہ نہیں جو صوفی طبقہ بتاتا ہے، جو صوفی طبقہ کہتا ہے، بلکہ عرفانی سیر و سلوک مکمل اور انسانی وجود کے تمام پہلوؤں پر محیط ہونا چاہیے تاکہ سب کے کمال میں مؤثر واقع ہو۔ اگلے باب میں ہم اس بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ تحریف کے دو بنیادی اسباب۔ تخلیق عالم کی ابتدا سے لے کر اس کے خاتمے تک رونما ہونے والے تمام انحرافات کے دو ہی بنیادی اسباب ہیں، جن میں ایک جہالت و نادانی اور دوسرا نفس پرستی ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ دانستہ طور پر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض موضوعات کی غلط انداز میں ترویج اور تفسیر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان تمام انحرافات میں یا تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے، یا حقیقت تو ان کو معلوم ہے مگر وہ اس کو بتانا اور اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کے تمام انحرافات کو اگر دیکھا جائے تو ان سب کا اصل سبب اور سرچشمہ یہی دو امور ہیں، ان میں سے کسی بھی تیسرے عامل یا سبب کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، تمام فتنوں کی بنیادی وجہ نفسانی خواہشات کی پیروی اور شریعت کے خلاف جاری ہونے والے احکام ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 50۔ لہذا دین میں بدعت پیدا کرنے والے یا تو اپنے مفادات کو بدعت میں پوشیدہ دیکھتے ہیں یا یہ کہ ان کی نیت خیر اور بھلائی کی ہوتی ہے، مگر جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ انحراف کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور ایک ایسی چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں جو کتاب اور سنت کے خلاف ہے۔ دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کوئی بھی قوم و ملت انحراف سے محفوظ نہیں رہی ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے یہی صورتحال رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی دنیا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 2۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرے، اور امتحان اس وقت ممکن ہے اور معنی رکھتا ہے کہ انسان کے سامنے دو راستے ہوں اور وہ اپنی مرضی سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہو۔ لہٰذا امتحان اور آزمائش کے امکان کا ہمیشہ موجود رہنے کے لیے ضروری کہ ہر وقت خیر اور شر کے راستے انسان کے سامنے ہوں اور اس کے انحراف کے امکانات بھی موجود ہوں، لیکن کیونکہ اختیار اور انتخاب صرف اسی صورت میں صدق آ سکتا ہے۔ بہرحال دنیا کی تمام اقوام ہمیشہ سے انحراف کے ان دو عوامل سے دوچار رہی ہیں اور مسلمان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو جہالت اور لا علمی کی بنا پر انحراف سے دوچار ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دین میں بدعتیں اور انحرافات پیدا کیے۔ تاریخ اسلام کی ابتدا سے ہی
حتیٰ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کی خواہشات اور تعمیلات اسلام کے بعض احکام اور عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، اور وہ ان احکام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ بعض اوقات اتنی جرأت اور جسارت سے کام لیتے تھے کہ اپنی ناراضگی کا زبانی اظہار کرتے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلی تنقید بھی کرتے تھے، جبکہ قرآن کے واضح حکم کے مطابق پیغمبر اسلام دینی مسائل کے سلسلے میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ آپ جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے وہ سب وحی الہی ہی ہوتا تھا، اور وہ نفسانی خواہشات سے بات نہیں کرتے، یہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ حیرت کی بات تو یہ کہ یہی لوگ بعد میں مسلمانوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بنا دیے گئے اور حضرت کی مسند خلافت پر بیٹھ گئے، اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت ان لوگوں کو پیغمبر اکرم کے جانشین یا تائید شدہ شخصیات مانتی ہے۔ خود رسول اکرم کی حیات کے دوران پیش آنے والے بعض مسائل پر کچھ لوگوں نے کھلے عام اعتراض کیا تھا۔ ان میں سے ایک عمرہ تمتع کا معاملہ تھا، جس کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسلامی احکام کے مطابق جو لوگ حج بجا لاتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھیں۔ یہ حج اس طرح ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والا شروع میں حج تمتع کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور کچھ اعمال بجا لانے کے بعد حالت احرام سے خارج ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 مرتبہ یعنی ایک بار عمرہ اور دوسری بار حج کی نیت سے محرم ہو جائیں، بلکہ انہیں صرف ایک ہی مرتبہ حج کی نیت سے احرام باندھنا ہوتا ہے، اور حج کے اعمال کی مکمل ادائیگی تک وہ حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ محرم ہونے والے شخص پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جب تک وہ حج کے اعمال مکمل نہیں کرتا اور وہ احرام کی حالت میں ہے، یہ چیزیں اس پر حرام رہتی ہیں۔ اعمال حج کو مکمل کرنے کے بعد وہ محل ہو جاتا ہے اور احرام کے محرمات اس پر حلال ہو جاتے ہیں۔ احرام کے محرمات میں سے ایک مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے جنسی لذت اور تمتع حاصل کرنا ہے۔ حج تمتع میں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عمرے کے اختتام اور حج کے لیے احرام باندھنے کے درمیانی فاصلے میں حاجی احرام کی حالت سے خارج ہو جاتا ہے، اور احرام کے محرمات جن میں عورتوں سے جنسی تعلق بھی شامل ہے اس پر حلال ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک سال مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو حج تمتع کی نیت سے احرام باندھنا تھا اور لازمی طور پر عمرے کے اعمال بجا لانے کے بعد حالت احرام سے خارج ہو کر محل ہونا تھا، اور احرام کے محرمات جن میں عورتوں سے تمتع بھی شامل تھا حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنے تک ان پر حلال ہو جانے تھے۔ دوسری جانب اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ مسلمانوں کی ایک گروہ کے حالات ایسے تھے کہ ان کے پاس صرف ایک احرام اور وہ بھی اعمال حج بجا لانے کے لیے تھے، اور واضح ہے کہ وہ اعمال مکمل کرنے تک احرام نہیں اتار سکتے تھے یا بالفاظ دیگر محل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تھے، جس کے متعلق وحی نازل ہوئی کہ کچھ لوگ اس طریقے سے اور کچھ لوگ دوسرے طریقے سے حج کے لیے احرام باندھ لیں۔ اس سال حضرت عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو حج تمتع کے لیے محرم ہونا تھا، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حج تمتع میں حاجی عمرے کے اعمال بجا لانے کے بعد محرم ہو جاتا ہے، اور احرام کے محرمات جن میں عورتوں سے تمتع بھی شامل ہے ان پر حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ حکم جو اس سال پہلی مرتبہ نافذ کیا جا رہا تھا حضرت عمر سمیت بعض لوگوں کے نزدیک بہت حیرت انگیز تھا، اور ان لوگوں نے اس حکم کو پسند نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں اور طویل سفر کی مشکلات کو برداشت کریں تاکہ چند دنوں کے لیے بعض دنیاوی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے خدا کے ذکر اور عبادت میں مصروف ہو جائیں، پھر اس عبادت کے جوش و خروش کے درمیان میں ہی ان سے کہا جائے کہ جا کر جنسی لذتوں میں مشغول ہو جائیں اور ان کے سروں سے غسل کا پانی ٹپکتا رہے۔ حضرت عمر اور بعض دوسرے مسلمانوں کی یہ ناراضگی صرف ان کے دل میں ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے برملا اس حکم پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ حالت احرام میں اور ہم اپنے جسم پر تیل اور خوشبو لگا کر اپنی عورتوں کے پاس جائیں۔
جی ہاں، جب خدا کے قانون نے لوگوں کو اجازت دی کہ عمرہ اور حج کے درمیان کے چند دنوں کے لیے وہ حالت احرام سے خارج ہو سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ معاذ اللہ یہ حکم درست نہیں ہے، اور یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی حاجی عمرہ اور حج کے اعمال کے درمیان میں ہی حالت احرام سے نکل کر دنیا اور جنسی لذتوں کی طرف واپس آ جائے۔ حضرت عمر کو نکاح انقطاعی اور متعنسہ کے حوالے سے بھی ایسے ہی مسئلہ درپیش آیا تھا، اور یہ حکم ان کے ذوق سے سازگار نہیں تھا۔ لہٰذا اس بات کے باوجود کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حکم کا اعلان اور نفاذ ہوا تھا، اور بعد میں خلیفہ اول نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی تھی، خلیفہ دوم نے اپنے دور خلافت میں اس چیز کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے بعد یہ ممنوعیت ایک مستقل اور دائمی حکم میں تبدیل ہوئی، اور آج تک اہل سنت کے تقریباً تمام مسالک متع کو حرام سمجھتے ہیں، جبکہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ اگر متع حرام قرار نہ دیا جاتا تو کوئی مسلمان بدکاری کا مرتکب نہ ہوتا سوائے بدبخت اور جہنمی مرد اور عورت کے، کیونکہ متع مسلمانوں کو برے کاموں سے بے نیاز کر دینا تھا۔ بہرحال یہ طرز فکر کے جس کے آثار اب تک باقی ہیں اور حتیٰ کہ عالم تشیع کو بھی کم و بیش متاثر کیا ہے، اسلام میں انحراف کے اہم عوامل و اسباب میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، یہ مسئلہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات سے ہی شروع ہوا، اور آپ کی موجودگی میں ہی کچھ لوگوں نے اسلام کے احکام کے بارے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہی لوگوں نے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے کے اہم اور کلیدی امور کو سنبھال کر دین کے احکام اور معارف میں بدعتوں کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی اسلامی عقائد اور احکام اور انفرادی اور معاشرتی امور سے متعلق مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے مصائب و مشکلات اور ان پر روا رکھے گئے مظالم کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، اگرچہ یہ عظیم ہستیاں اپنی الہی اور دانشمندانہ تدبیر اور بے مثال صبر و تحمل کے ذریعے 250 سال سے زائد عرصے کے دوران معاشرے میں اسلام کی بنیادوں کو استحکام اور مضبوطی اور انہیں تباہی سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئیں۔ چنانچہ اگر ان شخصیات کی تدابیر، جد و جہد اور صبر و تحمل نہ ہوتے تو دین اسلام ابتدائی چند دہائیوں میں ہی مکمل طور پر مسخ ہو جاتا اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ بہرحال تاریخ اسلام کے مختلف ادوار میں ایک گروہ نے دیدہ دانستہ مختلف انحرافات کی، اور کچھ لوگ جہالت اور لا علمی سے اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ یہ لا علمی کبھی عام اور فطری عوامل کے زیر اثر تھی، مگر اکثر مواقع پر دشمنوں کی طرف سے منصوبہ بندی اور سازشوں کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے گئے۔ اس کے علاوہ لا علمی کے درجات بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہے، اور عوام میں موجود جہالت کی سطح کے اعتبار سے تحریف اور انحراف بھی مختلف سطح اور پیمانوں میں واقع ہوتے رہے۔ بہرحال ہمارے موضوع کا تعلق ان انحرافات کے ایک حصے سے، یعنی وہ انحرافات جو اللہ تعالیٰ سے تقرب، جسے اصطلاحاً عرفان کہا جاتا ہے، کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اور شعوری طور پر بعض باطل امور اپنی طرف ایجاد کی ہیں، اور کچھ لوگوں نے بھی جہالت اور لا علمی کے زیر اثر ان باطل طریقوں کو قبول اور ان پر عمل کیا ہے۔ بعد کی صدیوں میں یہ باطل طریقہ بتدریج ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج ہم مختلف اور ایک دوسرے سے متصادم فرقے اور مسالک کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک فرقہ خود کو ہی برحق اور دوسروں کو باطل قرار دے کر رد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں عام طور پر قومی اور فرقہ وارانہ تعصبات کو ہی ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ہر فرقہ اپنا ہی نظریہ اور مسلک کی حمایت اور پیروی کر کے دوسرے نظریات اور مسلکوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حقیقت کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی تقرب کا تقاضا تھا جن کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو حق اور باطل کی تشخیص اور صحیح راستے کو غلط راستے سے الگ کرنے کے لیے ایک صحیح روش اختیار کرنا چاہیے، تاکہ خود بھی ضلالت اور گمراہی سے نجات حاصل کر لیں اور دوسروں کے انحراف اور بے روی کا سبب بھی نہ بنیں۔ عرفان میں انحراف کے عوامل کا مختصر جائزہ۔
دوسرے نقطہ نظر سے عرفان کے مسائل میں انحراف اور اس کے محرکات کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک پہلو باطل فرقوں کے بانیوں اور علمبرداروں سے مربوط ہے جن کو اصطلاحاً قطب کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ان لوگوں کے اغراض و مقاصد سے متعلق ہے جو ان سرغنوں کی حمایت کرتے ہیں اور مختلف ذرائع اور پرفریب مالی اور اشتہاری طریقوں سے لوگوں کو ان کی طرف راغب کرتے ہیں، جبکہ مسئلے کا تیسرا پہلو سادہ لوگوں کو اس جال میں پھنسانے کے طریقوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح اچھی نیت اور ارادہ رکھنے والے لوگ ان جھوٹے مبلغوں کے دھوکے اور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ان فرقوں کے سرغنوں سے مربوط رخ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ ان کا اصل محرک وہی ہے جو تاریخ میں بہت سے منحرفین اور شیطان کے پیروکاروں کو اپنے جال میں پھنسا کر جھوٹے ادیان اور مذاہب کی ایجاد کا سبب بنائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا اور قرآن مجید بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ادیان میں بہت سے اختلافات ان ادیان کے علماء اور دانشوروں کی طرف سے ذاتی اور دنیاوی محرکات اور مقاصد کی وجہ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا ہے، صرف آپس کی شرارتوں کی بنا پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد قدس الہی ہوتا ہے، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت نہ رہی اور اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ اور اصل اختلاف انہی لوگوں سے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد صرف آپس میں سرکشی اور زیادتی کی وجہ سے حق چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے۔ ان بدعتوں اور تحریفوں کو پیدا کرنے میں ان سرغنوں کا بنیادی مقصد 2 چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے، ایک جاہ و مقام اور دوسرا مال اور دولت۔ بہت سے لوگ جنہوں نے مذاہب اور فرقے بنائے ہیں اور بنا رہے ہیں، ان کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے مال اور جائیداد کو استعمال کریں۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو، خاص طور پر امیر طبقوں کو، اپنی طرف متوجہ کریں اور مختلف طریقوں سے ان کے مال و دولت کا استحصال کریں۔ البتہ یہ محرک بہت ہی ادنا اور حقیر ہے اور یہ ان لوگوں میں پایا جاتا تھا جو انتہائی پست فطرت ہوتے ہیں، لیکن بعض صورت جائزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے نئے مذاہب اور فرقے اسی مقصد کی بنا پر معرض وجود میں آئے ہیں۔ دوسرا مقصد اور محرک یعنی جاہ و مقام پہلے محرک سے زیادہ عام اور برتر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی مقصد سے نئے فرقوں اور مذاہب کی بنیاد رکھی اور ریاست، مقبولیت اور شہرت کی خواہش نے ان لوگوں کو اپنی تعلیمات میں بدعت اور تحریف پر مجبور کیا ہے۔ جاہ و مقام کی خواہش اور ریاست و شہرت اور مقبولیت کی پیاس انسان کی ان جبلتوں میں سے ہے جو ان افراد میں بھی پائی جاتی ہے جو کمال انسانی کے اعلیٰ مراحل میں ہوتے ہیں۔ اس فطری خواہش اور محرک کو جڑ سے ختم کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ متقی اور پارسا انسانوں کے لیے فطری خواہشات سے صرف نظر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان خواہشات کو جب وہ شریعت اور دینی اوامر سے متصادم ہوں بآسانی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جاہ و طلبی اور مقام پرستی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس جبلت پر غلبہ اور تسلط حاصل کرنا اس قدر دشوار ہے کہ اخلاق اور سیر و سلوک کے علماء کے درمیان یہ قول مشہور ہے کہ صد یقین کے دل سے سب سے آخر میں جو چیز باہر نکلتی ہے وہ حب جاہ و مقام ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھ دیتے ہیں۔ صد یقین کے دل سے سب سے آخری میں جو چیز باہر نکل جاتی ہے وہ حب جاہ و مقام ہے۔ انسانوں میں عام طور پر حیوانی خواہشات جیسے کھانا، خوراک، نیند اور جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا غصہ اور غضب کو کنٹرول کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کم نہیں ہیں جو اپنی شہوانی خواہشات پر قابو رکھنے میں تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن غضب اور غصے پر کنٹرول کرنے میں اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور غصے کے عالم میں بہت سے ناروا کام کرنے لگتے ہیں اور انتہائی غلط الفاظ زبان پر لاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ مشکل کام دولت پرستی اور مال اندوزی کی خواہش کا کنٹرول ہے۔
یہ ممکن ہے کہ انسان بعض مشقوں کی انجام دہی اور کچھ عادتیں اختیار کرنے کے ذریعے اپنے غصے پر کنٹرول کرے اور غصے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اسی طرح عمر بڑھنے کے ساتھ اور مخصوصاً بڑھاپے کے دوران شہوانی خواہشات سے طبعی طور پر انسان میں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس مال و دولت کی خواہش نہ صرف بڑھاپے میں کم نہیں ہوتی بلکہ جس طرح روایات میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو خصوصیات اس میں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کا حرص اور دوسری خصوصیت عمر کا حرص، مزید زندگی گزارنے کی خواہش۔ ایسے بوڑھے افراد دیکھے گئے ہیں جو بڑھاپے کے باعث کوئی کام بھی کرنے اور مال و دولت سے فائدہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اس کے باوجود زندگی کے آخری ایام میں بھی انہیں مال و دولت جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ مال و دولت کی حرص بعض افراد میں تو جنون کی حد تک پہنچ جاتی ہے، لہذا اس ذاتی خواہش کو قابو میں رکھنا دوسری دو خواہشات شہوت اور غضب کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگ اس قید و بند سے رہائی حاصل کرنے اور دنیاوی مال و دولت کو نظر انداز کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو حب جاہ و منصب کی قید سے رہائی حاصل کر سکیں۔ شہرت و مقبولیت اور جاہ و مقام کی طلب ایک ایسی خواہش ہے جس کی جڑ انسانی وجود کی گہرائیوں تک ہے، اور اس جڑ کو کاٹنا تزکیہ نفس کے دشوار ترین مراحل میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، صاحبان سیر و سلوک اور علماء اخلاق کے نزدیک یہ قول مشہور ہے کہ صدیقین کا مقام انسانی کمال اور معنوی ارتقاء کے اعلیٰ ترین مقامات اور مراتب میں سے ہے۔ صدیق صدق کے ریشے سے ہے اور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے عبودیت اور زندگی کے اور بندگی کے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت کیا ہو اور وہ واقعی اللہ کا نیک اور شائستہ بندہ ہونے کے لیے کوشاں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بعض پیغمبروں، عظیم انبیاء اور اولیاء الہی کی تعریف صدیق کے طور پر کیا ہے۔ مثلاً عظیم الہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو کیونکہ وہ ایک صدیق، صداقت کے اعلیٰ درجے میں فائز پیغمبر تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41۔ بہرحال اس اعلیٰ مقام و مرتبے کے باوجود کہا گیا کہ صدیقین کے دلوں سے نکلنے والی آخری چیز جڑ کو یہ لوگ اپنے دل میں خشک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ حب جاہ اور مقام ہے۔ لہٰذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مقصد ان کم ہمت لوگوں کا محرک ہے جن کی کوشش صرف پیٹ پالنے اور جنسی تسکین کی حد تک ہے۔ ایسے لوگوں سے بہت بعید ہے کہ شہرت اور ریاست کی خواہش سے کوئی کام کریں۔ شہوت، غضب اور دولت پرستی سے آزاد ہونے کے بعد ہی لوگ حب جاہ و مقام اور شہرت پرستی کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جو شخص مقام اور شہرت کا اسیر ہے وہ نہ صرف دولت پرستی کی قید سے آزاد ہوتا ہے بلکہ شہرت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے دولت کو بھی خرچ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ زاہدانہ زندگی اختیار کرتے ہیں، کم کھاتے پیتے اور کم سوتے ہیں، سادگی سے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے مال اور دولت غریبوں کی مدد اور امور خیر میں خرچ کرتے ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ ان کا نام زبان زد عام ہو جائے، وہ شہرت اور مقبولیت حاصل کر لیں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے مال و دولت اور آسائش کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ مرنے کے بعد لوگ انہیں ایک نیک اور عظیم شخص کے طور پر یاد کریں۔ بہرحال جاہ و مقام کی خواہش کبھی اس بات کا محرک اور سبب بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ دین سازی اور نئے فرقے اور مذاہب ایجاد کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے مرید، پیروکار اور حامی بن کر ان کی تکریم اور تعظیم کریں۔ فطری طور پر مریدوں کی طرف سے جتنا زیادہ ان لوگوں کا احترام، تکریم اور تعظیم کی جائے، ان کی اس خواہش کی اتنی زیادہ تسکین ہوگی، اور یہ تسکین اس وقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچے گی جب یہ لوگ اپنے مریدوں کے نزدیک خدائی مقام حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا جاہ طلبی، مقام اور امتیاز کی خواہش وہ اہم ترین عامل اور محرک ہے جو کچھ لوگوں کو نئے دین، مذہب، فرقہ اور مسلک کی بنیاد ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اس بات کے متلاشی ہوتے ہیں کہ ان کو ایسے پیروکار مل جائیں جو پرستش کی حد تک ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ جو لوگ اس جنون میں مبتلا ہیں وہ لوگوں کی سعادت کو اپنی شیطانی خواہشات پر
قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے افراد آسانی سے حق کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے اور دلیل اور برہان پر قناعت نہیں کرتے۔ وہ ایسے مقاصد رکھتے ہیں جن پر ہر دلیل اور برہان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مقام، ریاست اور تکریم کے پیاسے یہ لوگ اپنے واسطے الوہیت اور خدائی کی عبادت گاہ تعمیر کرنے کی خاطر اس معبد میں تمام حقائق کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دولت و اقتدار، دھوکے بازوں اور عرفہ کے دعوے داروں کا جھانسا۔ یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 7 کو اختتام کرتے ہیں۔